تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 12واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیلا، یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے قاف کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ یا میں جو مد ہے یہ مد کو مد منفصل کہتے ہیں، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، ضاد کو پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ یہاں پر با ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف با سے مل کر پڑھا جائے گا، الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے عین کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر یا میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گا۔ ما میں جو مد ہے مد متصل ہے۔ یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے اسے پر پڑھیں گے اور یہ قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو اس میں قلقلہ بھی کریں گے۔ ای میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ غین یہاں پر اور ضاد دونوں حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ میم میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے۔ قاف اور ضاد دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہے تو دونوں کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا۔ را کو پر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر سین ساکن ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واؤ سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف مدہ کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری جیم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ جو میں واؤ مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر یا مدہ ہے، قاف کو پر پڑھیں گے اور یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واؤلین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی ضا کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ ضا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر اگر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ونادا نام الف مدہ ہے اور دال میں کھڑا زبر ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ نون میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد را حروف یرملون میں سے تو تنوین کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ را مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کو پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، انما نون مشدد غنہ ہوگا۔ اور با ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اور با میں قلقلہ بھی ہوگا، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ نی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا۔ لی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ انما نون مشدد غنہ ہوگا۔ یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کا شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، نون میں اخفا ہوگا۔ یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کا شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ ہا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ
وأنت أحكم الحاكمين. قالا قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یا میں کھڑا زبر ہے، یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. نون میں واو مدہ ہے تو دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. انما نون مشدد غنہ ہوگا، ہاں میں الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا، سے جلد پڑھنا ہے. یہاں پر وقف کریں گے تو کاف کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. قال یا نوح انه ليس من اہلک. انه نون مشدد غنہ ہوگا، ہاں الٹا پیش ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد غین حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، سے جلد پڑھنا ہے. غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر یا ساکن سے پہلے غین کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. را کے اوپر پیش اور را کو پر پڑھیں گے. صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر اگر وقف کریں گے تو یہ دو زیر جو ہے یہ سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. انه عمل غیر صالح. فلا لام میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لیسا میں یا لین ہے، نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. ہا میں کھڑی زیر ہے، یا مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر وقف کریں گے تو یہ پیش سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. فلا تسألن ما ليس لك به علم. انی نون مشدد غنہ ہوگا اور یہ جو مد ہے مد منفصل ہے تو یہ 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. ذا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. نون میں اخفا ہوگا، کو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر الف لام حروف قمری، جیم کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. جیم میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین. قال قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے. انما نون مشدد غنہ ہوگا اور یہ جو مد ہے مد منفصل ہے. قو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ان میں نون اظہار حقیقی ہوگا، سے جلد پڑھنا ہے. ما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر یا لین ہے. لی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ہاں میں کھڑی زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے. یہاں پر وقف کریں گے تو سکون سے بدل جائے گی یہ پیش، تو اس طرح سے پڑھیں گے. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم. وَإِلَّا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. غیر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر را ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. لی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر را ساکن سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. میم میں اظہار حقیقی ہوا، سے جلد پڑھنا. نی میں نون مد منفصل ہے. یہاں پر نون ساکن کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں پر الف لام حروف قمری، خا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. قیلا قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر یا مدہ. یا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. نون میں واو مدہ ہے. یہاں پر ہا ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف ہا سے مل کر پڑھا جائے گا. یہ الف کو نہیں پڑھیں گے. تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور تو حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو تو میں قلقلہ بھی کریں گے. لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے حروف یومن میں سے تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را کو پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. کاف میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. یہاں پر تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوا، سے جلد پڑھنا ہے. یہاں پر یا لین ہے. وعلا میں مد مد منفصل ہے. یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. اس میم میں غنہ ہوگا، میم مشدد ہے. یہاں پر نون ساکن کے بعد میم حروف یومن میں سے تو یہاں پر ادغام ناقص ہوگا اور یہاں پر وقف کریں گے تو کاف کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك
وَأُمَمُ پھر تنوین کے بعد سین حروف اخفا میں سے، تو یہاں پر اخفا ہوگا اور یہاں پر میم میں اظہار حقیقی ہوگا، ثم میم مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے ادغام شفوی کہتے ہیں۔ نون مشدد یہاں پر غنہ ہوگا، الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے تو اظہار حقیقی ہوگا، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔